الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دوست احباب سیالکوٹ واقعے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں 3 باتیں اپنے دھیان اور دماغ میں رکھیں۔ اکثر یہ واقعات پیش آتے ہیں، تو 3 باتیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کو فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ ایک بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتا ہے اس کا ثبوت اور گواہ کیسے ہونے چاہیے، اور تیسری بات جو ہے پھر اس کی سزا کا جو دینے والا ہے وہ کون ہوگا۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی سزا وہ صرف سزائے موت ہے۔ بعض لوگ احناف کے مذہب میں فقہ حنفی میں کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی سزا موت نہیں بلکہ حکمران جو بھی سزا دے سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ گستاخی کرے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اعلاء السنن میں بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی سزا کے بارے میں نسائی شریف میں روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک ولد باندھی تھی، یعنی ایسی باندھی جس سے اس کی اولاد تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی، تو وہ صحابی رسول اس کو سمجھاتے۔ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ اس باندھی کا قتل ہو گیا اور اس کی لاش اور اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا وہ بھی گر گیا اور وہ لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی ہے، تو اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس شخص نے بھی اس باندھی کو قتل کیا وہ آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو ایک نابینا صحابی ہانپتے اور کانپتے ہوئے اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور اس صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری باندھی تھی اور اس کے پیٹ سے میرے 2 ننھے موتیوں جیسے پھول جیسے بیٹے ہیں، اور اس باندھی سے مجھے محبت بھی بہت تھی، لیکن یہ باندھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتی، گستاخی کرتی۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا، روکا، لیکن یہ باز نہ آئی۔ تو جب یہ رات کے وقت سوئی ہوئی تھی، میں نے چھری اٹھائی، اس کے پیٹ کے اوپر رکھی اور یوں زور دیا جس کی وجہ سے وہ وہاں مر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اشہد ان دمہا حدر، کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ اس باندھی کا خون ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ تو اس طرح دوسرا واقعہ بھی ابو داؤد شریف میں اسی طرح دیگر کے کتب میں موجود ہے۔ جب فتح مکہ کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخ عبداللہ بن خطل کو بیت اللہ کے پردے میں لپٹے ہوئے کی بھی اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو وہ بیت اللہ کے پردے میں لپٹا ہوا تھا، تب بھی جا کر صحابہ کرام میں سے ابن حریث اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑا اور اسے وہیں قتل کر دیا۔ یہ تو گستاخ رسول کی سزا ہے۔ اب موجودہ دور میں جیسے پاکستان میں حالات ہیں، یہاں ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ پہلے عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں بھی گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے، لیکن افسوس آج تک
جس پر بھی یہ جرم ثابت ہوا اس کو سزا نہیں دی گئی، عدالتوں سے یا اسے چھڑا دیا گیا یا پھر حکومتوں نے اس کو چوری چھپے یہاں سے باہر بھیج دیا، جس کی وجہ سے ہم نے اکثر دیکھا وطن عزیز کا بہت ہی نقصان ہوا۔ حکومت اور عوام کا ٹکراؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے معاشی اور انسانی شدید نقصان پہنچتا ہے۔ آپ سیالکوٹ کے واقعے کی طرف آتے ہیں۔ آیا جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے یا ذاتی دشمنی کے لیے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اعلیٰ اور افضل ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر، ناموس کا نام لے کر کسی پر اپنی ذاتی دشمنی نکالنا، دنیاوی مفاد کے لیے اسے قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی ہوتی ہے اور وہ ناموس رسالت کا، اس پر گستاخ رسالت کا نام لگا کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو دوہری سزا دینی چاہیے، ایک تو اس وجہ سے کہ اس نے ناحق قتل کیا، اور دوسرا پھر ناحق قتل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا نام لیا۔ تو ان باتوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اور پھر فقہ حنفی میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی خفیہ مجلس میں یا کسی ایک انسان کے پاس اس طرح کوئی گستاخی کر بیٹھے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس گستاخی کو چھپائے، اس کو بچانے کی کوشش کرے کہ اگر اس نے لاعلمی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ ہاں اگر وہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا علن اعلان کرتا ہے تو اس کی سزا موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں۔ اور پھر جب ایسے کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کو سزا دینے کا حق حکومت وقت کا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا شخص معلوم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو اس کو خود سزا دینے کے بجائے حکومت کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر حکومت کے حوالے نہیں کرتے تو اس سے حکومتی نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ اور دیکھا گیا کہ سیالکوٹ کے واقعے میں حکومت کو کتنی پریشانی پیش آئی، ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا جرم ثابت ہی نہیں ہو رہا تھا، اور بعض خبروں سے پتہ چلا کہ اس نے بعض پوسٹر اکھاڑے۔ تو یہاں یہ بھی اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے